الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ امام اس لیے متعین کیا جاتا ہے تاکہ امام کی اقتداء کی جائے۔ امام کی اقتداء اور پیروی کے حوالے سے چند گزارشات کل آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ امام سے نہ سبقت کرنی چاہیے، نہ آگے بڑھنا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ پیچھے رہنا چاہیے، بلکہ امام کے ساتھ ساتھ یعنی ان کے پیچھے پیچھے نماز کے جو ارکان ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ امام بھول جاتا ہے اور مقتدی جو ہے وہ نہیں بھولتا، تو اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ مقتدی پیچھے سے سبحان اللہ کہہ کر امام کو متنبہ کرے کہ آپ کہیں بھول رہے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی امام صاحب جو ہے وہ اپنی غلطی پہ اس تنبیہ کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لقمہ دینے والا جو ہے وہ پیچھے یا جو تنبیہ کر رہا ہے اس کو غلطی لگی ہے، اور مثلا درمیان والا تشہد ہے، اب ایک بندہ جو ہے وہ پیچھے سے سبحان اللہ کہتا ہے لیکن امام صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید میں تشہد پڑھ چکا ہوں اور باقی لوگ خاموش رہتے ہیں، امام اٹھ جاتا ہے، تو پھر اس شخص کو بھی امام کی مطابقت کے اندر جو ہے اٹھ جانا چاہیے۔ لیکن اگر مقتدی کو یہ یقین ہے کہ امام 5ویں رکعت کے لیے اٹھ گیا ہے اور امام صاحب جو ہے وہ اس تنبیہ کو قبول نہیں کر رہے، اور اس بندے کو یقین ہے، ایک ہے کہ شک ہے، پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ امام صاحب ہی ٹھیک ہوں، شک ہے تو پھر امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ امام اگر 5 رکعتیں بھی پڑھ لیتا ہے شک کی بنیاد پہ اور سجدہ سہو کر لیتا ہے تو اس کی نماز بھی ٹھیک ہے اور اس کی نماز بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مقتدیوں کو یہ یقین ہے کہ امام صاحب 5ویں رکعت پڑھانے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور مقتدی سبحان اللہ بھی کہتے ہیں اور امام صاحب جو ہے وہ نیچے نہیں بیٹھتے، تو مقتدیوں کو بیٹھے رہنا چاہیے۔ امام صاحب جو ہے اس کی پھر اقتداء میں جان بوجھ کر، جب انہیں پتہ ہے کہ یہ 5ویں رکعت ہے، یقین ہے، تو پھر انہیں 5ویں رکعت جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ سجدہ صاحب کے حوالے سے امام اور مقتدی کا جو ایک تعلق ہے اس کی چند ایک صورتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ امام کے ساتھ آ کے شامل ہوئے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، پوری نماز آپ نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کو بھول ہوئی ہے، امام صاحب سجدہ صاحب کرتے ہیں، آپ بھولے ہیں یا نہیں بھولے؟ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ امام کی مطابقت کے اندر سجدہ صاحب کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں بھولے، امام صاحب جو ہے وہ سجدہ صاحب کرتے ہیں تو آپ بیٹھے رہیں کہ میں تو بھولا نہیں ہوں، بھولے تو امام صاحب ہیں، اس لیے مجھے جو ہے وہ سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، جب پوری نماز میں آپ شامل ہوئے ہیں اور امام صاحب بھولے ہیں تو اس کا اثر آپ کے اوپر بھی پڑے گا، آپ بھی امام کے ساتھ جو ہے وہ سجدہ صاحب کریں گے۔ امام صاحب سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کریں یا سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جماعت میں آ کے شامل ہوئے ہیں تو آدھی نماز گزر چکی تھی یا 1 رکعت گزر چکی تھی اور امام صاحب جو ہے وہ بھولے ہیں۔ اب اس بھولنے کی 2 صورتیں ہیں۔ آپ والی جو 2 رکعتیں آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہیں، اگر تو امام صاحب ان رکعتوں کے اندر بھولے ہیں تو پھر سجدہ صاحب کرنے کی صورتیں جو ہے وہ 2 ہو سکتی ہیں کہ امام صاحب اگر تو سلام سے پہلے سجدہ صاحب کرتے ہیں، یعنی اپنی 2 رکعتیں باقی وہ مکمل کرنے کے بعد آپ کی 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں، امام صاحب سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کرتے ہیں تو آپ امام کی مطابقت میں سجدہ صاحب کریں گے، اور اس کے بعد آپ جب کھڑے ہو کے اپنی 2 رکعتیں مکمل کریں گے تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ اپنا سجدہ صاحب جو ہے وہ دوبارہ کریں گے،
کیونکہ سجدہ صاحب نماز کے آخر میں ہے، نماز کے درمیان میں نہیں ہے. وہ پہلے جو سجدے صاحب آپ نے کیے ہیں وہ آپ نے امام کی مطابقت کے اندر کیے ہیں، کیونکہ آپ بھی بھول میں شریک تھے. اس لیے جب آپ اپنی نماز کا سلام پھیریں گے تو اس وقت آپ اپنے 2 سجدے جو ہے وہ صاحب کے کریں گے. لیکن اگر آپ آ کے شامل ہوئے ہیں، 2 رکعتیں امام صاحب کی باقی تھی، امام صاحب پہلی رکعت میں بھولے تھے یا دوسری رکعت میں بھولے تھے، آپ اس بھول کے اندر شریک نہیں تھے، آپ اس بھول کے اندر شریک نہیں تھے، آپ آ کے شامل ہو گئے. اب اگر امام صاحب سلام سے پہلے سجدہ کرتے ہیں سجدہ صاحب، تو آپ وہ امام کی مطابقت کے اندر سجدہ صاحب کر لیں گے، اور جب آپ اپنی نماز مکمل کریں گے تو آپ کے اوپر سجدہ صاحب کرنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی آپ جو ہے وہ سجدہ صاحب کریں گے. ہاں اگر امام صاحب جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کرتے ہیں، یعنی دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کرتے ہیں، تو پھر جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ اٹھ کے اپنی نماز پوری کریں. آپ کو اس سلام کے بعد والے سجدوں میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کا اور امام کا تعلق ختم ہو چکا ہے. امام صاحب نے جب سلام پھیر دیا ہے تو آپ کی نماز کیونکہ رہتی ہے، آپ اٹھ کے اپنی نماز مکمل کریں گے، اور آپ اس بھول کے اندر کیونکہ شریک نہیں تھے، اس لیے اب آپ کو جو ہے وہ صاحب کے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں، جماعت کے اندر آپ بھول جاتے ہیں. مثلا بعض دفعہ ایسے بھی صورت بن جاتی ہے کہ کوئی بندہ درمیان والا تشہد جو ہے وہ بھول جاتا ہے، یا جو امام بیٹھا رہتا ہے اور وہ صاحب جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں. رمضان میں عموماً جو ہے وہ بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے. یا کوئی واجبات آپ کا رہ گیا ہے، امام صاحب نہیں بھولے، آپ کا کوئی واجب درمیان میں رہ گیا ہے، تو آپ امام کے ساتھ سلام پھیر دیں، آپ کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ امام کی اقتداء کے اندر ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کی کمی کوتاہی جو ہے وہ امام کے ساتھ پوری ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ شامل ہیں، یعنی یہ صورت میں جب آپ پوری نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، شروع میں آ کے شامل ہوتے ہیں، درمیان میں بھول جاتے ہیں، آپ کے اوپر سجدہ صاحب لازم آتا ہے، تو امام کے ساتھ آپ سلام پھیر لیں، آپ کے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہے. لیکن اگر آپ 2 رکعتیں امام کے ساتھ آپ نے پڑھی ہیں اور آپ کی نماز 2 رکعتیں باقی ہے یا 1 رکعت باقی ہے، آپ نے اٹھ کے پھر اپنی نماز پڑھنی ہے، مکمل کرنی ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ صاحب کے سجدے ضرور کریں گے. وہ سجدہ صاحب جو ہے وہ آپ کے اوپر ضروری ہوں گے جس میں آپ بھولیں. آخری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی رکن رہ گیا نماز کا. مثلا آپ جماعت کے ساتھ آ کے شامل ہوئے ہیں، بے شک آپ نے پوری نماز امام کے ساتھ پڑھی ہے یا آپ کی آدھی نماز باقی تھی، تو آپ کا کوئی رکن رہ گیا. مثلا آپ نے نماز شروع کی، آپ کی سورۃ فاتحہ رہ گئی، آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکے، یا آپ کا ایک سجدہ رہ گیا، تو اب کیونکہ آپ نے نماز کا رکن چھوڑ دیا ہے، اگرچہ آپ امام کی مطابقت کے اندر ہیں، لیکن اب آپ کے اوپر ضروری ہے کہ جب امام سلام پھیرے تو اٹھ کے اپنی وہ رکعت پوری کریں، کیونکہ سجدہ صاحب جو ہے اس سے رکن کا ازالہ نہیں ہوتا، واجب کا ازالہ ہو جاتا ہے، فرض کا ازالہ ہو جاتا ہے، سنت کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ مسنون کام اگر کوئی رہ گیا ہے یا جو ہے وہ کوئی واجب رہ گیا ہے تو اس پہ ازالہ ہو جاتا ہے، لیکن رکن کا ازالہ نہیں ہوتا سجدہ صاحب سے. اب آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اٹھ کے جو ہے وہ اپنی رکعت مکمل کریں، اور رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر کے آپ صاحب کے 2 سجدے کریں. یہ مختصر سی جو ہے وہ صورتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق اپنے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اکثر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت ہے، جی پیچھے سے مقتدی وہ کہے کہ جی نہیں یہ پہلی رکعت ہے، سبحان اللہ کہہ دیں. جی سبحان اللہ کہہ دیں، یا سبحان اللہ کہنے کے باوجود جیسے ہی پیچھے سے اللہ اکبر کہہ دیں، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اگر تو جی میں سمجھ رہا ہوں، امام صاحب بھولنے لگے ہیں، پیچھے مقتدیوں نے تنبیہ کر دی، سبحان اللہ کہہ دیا، مقتدی صاحب امام صاحب سمجھ گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو اس کے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہے، ٹھیک. لیکن اگر انہوں نے
مثلا تشہد شروع کر دیا تھا آگے اور مقتدیوں کو بھی ذہن میں نہیں رہا، پھر کسی مقتدی کے ذہن میں آیا، اس نے سبحان اللہ کہا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے، کیونکہ وہ اگلے رکن کے اندر منتقل ہو چکا تھا، اس لیے بہتر ہے کہ اس صورت میں وہ سجدہ سہو کر لے۔